ویڈیو شاید کچھ لوگوں کو بری لگے، کچھ کو سچ لگے اور کچھ کی آنکھیں کھول دے۔ ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، کیا صرف اچھی، سادہ، بھولی بیوی ہونا آج کے دور میں کافی ہے؟ یا پھر آج کا شہر، آج کے لوگ ایک ڈیفرنٹ قسم کی عورت چاہتے ہیں؟ سچ یہ ہے کہ آج کے دور میں صرف سادگی نہیں چاہتے۔ آج کے دور میں آپ کو اپنی ویلیو خود بنانی پڑتی ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو آپ کو کوائٹلی اگنور کر دیا جائے گا۔ آج ہم اسی سچ پر بات کریں گے۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے۔ ویلکم ٹو ماریا فیملی ولاگ۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔ آج کا دور بہت فاسٹ ہے، اس میں لوگوں کو ہر چیز چمکتی ہوئی چاہیے، لش پش چاہیے، جو ظاہری ان کو بہت اچھی لگے، اس کے اندر چاہے کچھ ہو یا نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ دل اچھا ہونا چاہیے، لیکن آج کی دنیا کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آج کی دنیا چاہتی ہے کہ ایک جسے ہم کہتے ہیں ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، لیکن اب کی جو دنیا وہ یہی کہتی ہے کہ چمکنے والی چیز ہی سونا ہوتی ہے، جو چیز چمکتی نہیں ہے وہ سونا نہیں ہے۔ تو آج ہم اسی چیز پر بات کر لیتے ہیں کہ آج کے زمانے میں کس طرح کی عورتوں کو پسند کیا جاتا ہے، کس طرح کی بیوی کو پسند کیا جاتا ہے، اور پہلے زمانوں میں یا پہلے جو دور ہوتا تھا اس میں کس قسم کی عورتوں کو پسند کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلا نمبر یہ ہے کہ پرانے زمانے میں اور آج کے دور میں کیا فرق ہے۔ پہلے زمانے میں عورت جتنی بھی سادہ ہوتی تھی اتنی ہی زیادہ عزت دی جاتی تھی اس کو، کہ یہ بہت اچھی ہے۔ وہ کم بولتی تھی، ہر بات مان لیتی تھی، گھر کو سنبھالتی تھی، اور یہی اس کی پہچان ہوتی تھی۔ لیکن آج سب کچھ ہی بدل گیا ہے۔ آج سوشل میڈیا ہے، آج کمپیریزن ہے، آج ہر کسی کے پاس آپشنز ہیں۔ اب اگر آپ خود کو ایکسپریس نہیں کریں گے تو لوگ آپ کو نوٹس ہی نہیں کریں گے۔ پہلے سیکریفائس کی قدر تھی، آج پرسنالٹی کی قدر ہے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2 ہے بونگی، سادہ اور بالکل بیوقوف بیوی۔ اصل میں کون ہے ایسی عورت؟ کون سی عورت ہوتی ہے؟ اب آتے ہیں اس لفظ پر، بونگی بیوی۔ یہ کوئی گالی نہیں ہے، بلکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ ایسی عورت جو ہمیشہ خاموش رہے، کبھی اپنی بات نہ کرے، ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرے، اپنی خوشی کو ہمیشہ اگنور کر دے۔ شروع میں لوگ کہیں گے کہ واہ کتنی اچھی ہے، تعریفوں کے پل باندھیں گے، لیکن کچھ وقت کے بعد اسی کو لوگ اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی بات کو اہمیت نہیں جاتی، اس کی پریزنس فیل ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا۔ جب میں نئی سسرال میں آئی تھی تو میں نے سسرال کے ڈر سے ہی خود کو اگنور کرنا شروع کر دیا تھا، اور آہستہ آہستہ میرے کام سے تو سب لوگ خوش ہوتے تھے، لیکن بعد میں واقعی سب نے مجھے نوٹس کرنا یا مجھے اہمیت دینا چھوڑ دی تھی۔ یہ مجھے احساس تب ہوا جب کافی عمر گزر چکی تھی۔ تو میں اپنی بہنوں کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، اپنی ویلیو کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے۔ کیونکہ ہم خود اپنی ویلیو کو کم کر دیتے ہیں تو باقی لوگ بھی ہماری ویلیو کو کم کر دیتے ہیں۔ چلیں اس کو ہم ایک کہانی کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ ایک لڑکی تھی، بہت سیدھی، بہت اچھی۔ شادی کے بعد اس نے ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کی، اور یہ جو کہانی ہے یہ میری بہت ساری بہنوں کے ساتھ ریلیٹ کرے گی۔ ساس کی ہر بات مانتی تھی، شوہر کو بھی کبھی کسی بات سے منع نہیں کرتی تھی، اپنی مرضی کبھی ظاہر نہیں کرتی تھی۔ شروع میں سب خوش ہوتے تھے، لیکن کچھ مہینوں کے بعد اس کی رائے کو کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ اسے ہر کام کے لیے یوز کیا جاتا تھا، اور سب اسے فار گرانٹیڈ لینے لگے۔ پھر ایک دن اسے احساس ہوا کہ میں سب کے لیے ہوں، لیکن کوئی بھی میرے لیے نہیں ہے۔ یہی ہوتا ہے، جب آپ خود کو مٹا دیتے ہیں تو دوسرے لوگ تو سب سے پہلے آپ کو مٹانے کے لیے آ جاتے ہیں، اور ایسے کوئی کاپی کے اوپر اریزر پھیرتے ہیں کہ پھر آپ بالکل ہی، آپ کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے ادائیں اور شرارتیں۔ یہ جو الفاظ ہیں ان کا کیا مطلب ہے؟ اس چیز کے اس کو ہم ان جیسے لفظوں کو لوگ ایسے سمجھتے ہیں، ادائیں اور شرارتیں۔ یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اپنی پرسنالٹی دکھانا، کانفیڈنٹ ہونا، تھوڑا پلے فل ہونا، اپنی بات سمارٹ طریقے سے کہنا۔ مثلاً ہر وقت سیریس رہنے کی بجائے کبھی ہنسنا، ہر بات ماننے کی بجائے کبھی اپنے رائے دینا،
خود کو ایکسپریس کرنا، یہ چیزیں آپ کو بور نہیں ہونے دیتی، انٹرسٹنگ بنا دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، لوگ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں جو خود کو انٹرسٹنگ بنا لیتا ہو۔ میں نے دیکھا جب پہلے ہم ہوتے تھے نا کالج یونیورسٹی میں بھی، تو وہاں پہ بھی ایسا ہوتا تھا، جو لڑکیاں زیادہ شوخی ہوتی تھیں یا تھوڑی کانفیڈنٹ ہوتی تھی نا، تو ان کی ویلیو زیادہ بن جاتی تھی، اور جو لڑکیاں تھوڑی ڈری سہمی ہوتی تھی نا، ان کی ویلیو کم ہوتی تھی۔ تو اسی طرح گھروں میں بھی ہوتا ہے، سسرال میں بھی ہوتا ہے، رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے، دوستوں میں بھی ہوتا ہے۔ ہمیں خود کو نا خود دکھانا پڑتا ہے، لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم بھی موجود ہیں، ہمیں بھی اہمیت دی جائے۔ نمبر 5، عورت اپنی ویلیو نا کیوں کھو دیتی ہے، کیوں گوا بیٹھتی ہے؟ زیادہ تر عورتیں یہ سوچتی ہیں اگر میں سب کو خوش رکھوں گی تو سب مجھے بھی خوش رکھیں گے، لیکن حقیقت اس کے بالکل ہی الٹ ہوتی ہے۔ جب آپ ہر وقت اویلیبل رہتی ہیں، ہر بات مانتی ہیں، اپنی امپورٹنس نہیں دکھاتی، تو لوگ آپ کو لائٹلی لینے لگتے ہیں۔ دنیا ویلیو اس کی کرتی ہے جو خود اپنی ویلیو کرتا ہے۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب ہم خود کو اگنور کرتے ہیں تو پھر دنیا بھی اگنور کرتی ہے۔ ہمیں اس طرح کی عادتیں بنانی ہیں، اس طرح کے کام کرنے ہیں کہ دنیا ہمیں نوٹس کرے، نہ کہ ہمیں اگنور کر دے۔ پوائنٹ نمبر 6 جو ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اپنی ویلیو کیسے بڑھائیں۔ اب ہم نے اس پہ بات کرنی ہے کہ ہم نے ویلیو بنانی ہے تو بنانی کیسے، اپنی عزت کو کیسے ہم نے اجاگر کرنا ہے۔ تو پریکٹیکل بات کر لیتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ خود کو پریورٹی دیں، اپنی خوشی کو اگنور نہ کریں، دوسروں کے سامنے یہ نہ کہیں کہ ہماری خوشی تو خوشی نہیں ہے، آپ لوگوں کی خوشی ہی سب کچھ ہے۔ باؤنڈریز بنائیں، حد مقرر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہماری حد ہے، اس سے آگے آپ نے نہیں آنا۔ ہر کسی کو اپنی لمٹ کراس نہ کرنے دیں، اپنی رائے دیں۔ خاموش رہنا ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا، بعض جگہوں پر بولنا بہت ضروری ہوتا ہے، وہاں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنی بات بیان کریں۔ خود پر کام کریں، اپنی پرسنالٹی، اپنی ڈریسنگ، اپنا کانفیڈنس امپروو کریں، اور تھوڑا نا انپریڈکٹیبل بنیں، ہر وقت ایک جیسی نہ رہیں، تھوڑا چینج لائیں اپنی پرسنالٹی میں، اپنے کانفیڈنس میں۔ خود کو نا بالکل سادہ نہ رکھیں، بونگوں کی طرح، بے وقوفوں کی طرح نہ رہیں، خود کو تھوڑا نکھاریں، چمکائیں۔ چمکتی ہوئی چیز ہی سونا لگتی ہے، تو آپ خود چمکیں۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے کہ شوہر کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ کیسے بہتر کریں۔ شوہر کے ساتھ بھی یہی رول ہے، صرف فرما برداری نہیں ہے، پرسنالٹی بھی دکھائیں، صرف سیریسنیس نہیں، تھوڑا فن بھی ہو، کبھی اپنی بات رکھیں، کبھی ان کی بات مانیں۔ مرد اس عورت کو زیادہ نوٹس کرتا ہے جس میں لائف ہو، زندگی ہو، وہ جینا جانتی ہو، وہ خوش ہونا جانتی ہو۔ ہر وقت آپ نے سڑے بسے رہنا ہے تو پھر آپ کے شوہر نے بھی آپ سے کیا ہی خوش ہونا ہے۔ تو یہ اب آپ پر ہے کہ آپ نے خود کیسے خوش ہونا ہے، اور دوسروں کو آپ نے دکھانا بھی ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8، سب سے بڑی سچائی۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ جتنی خود کو امپورٹنس دیں گی نا، دنیا بھی اتنی ہی دے گی۔ آپ جتنی خود کو اگنور کریں گی، دنیا بھی اتنا ہی آپ کو اگنور کر دے گی۔ یہ ہارش ٹروتھ ہے، لیکن یہی حقیقت ہے۔ اب آپ کو نا یہ سمجھنا ہوگا کہ صرف سادہ اور بھول پن بن کر رہنا اس کے آپ کے نا حق میں نہیں ہے۔ زمانہ بدل چکا ہے، اب وہی عورت آگے بڑھتی ہے جو خود کو سمجھتی ہے، اپنی قدر جانتی ہے، اپنی زندگی کو سنبھالنا بھی جانتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گھر کو چھوڑ دے، بلکہ وہ گھر بھی سنبھالے اور خود کو بھی سنوارے۔ عورت اگر ہر وقت صرف دوسروں کے لیے خود کو بھی دوسروں کے لیے جیتی رہے گی اور خود کو اگنور کرتی رہے گی اور اپنی خواہشات کو بھی دباتی رہے گی، تو لوگ اسے کبھی بھی سنجیدہ نہیں لیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ تھوڑی سمجھداری دکھائے۔ سادہ ہونا برا نہیں ہے، لیکن خود کو مٹانا غلط ہے۔ تھوڑی ادائیں، تھوڑی شرارت آپ کی زندگی بدل دے گی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے ضرور لائک کریں، کمنٹ میں اپنی ویلیو بڑھاؤں گی یہ مجھے ضرور بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ کو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اس موضوع پر ایک اور ویڈیو بھی بنائی ہے، وہ بھی آپ ضرور دیکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔